اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری شہزادی بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ایمان کے اعلیٰ درجے عطا فرمائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے اجر کو محفوظ رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، دنیا میں بھی اس کی خیر پہنچائے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ دے، آمین۔ اچھا جی، ہم سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 137 پہ پہنچ گئے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق، خلط گزر چکی، من قبلکم تم سب سے پہلے، سنن امتیں، فسیرو تو چلو پھرو، فی الارض زمین میں، فانظرو پھر دیکھو، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبتو انجام، المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ قد کا مطلب ہوتا ہے تحقیق، تحقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق بات، سچی بات، کنفرمڈ بات۔ خلط خا لام واو سے ہے، خلو، خلوت نہیں جو کہتے ہیں خلوت میں ملاقات، خلو کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، یعنی وہ چلی گئیں، گزر گئیں، خالی ہو گئی ان کی جگہ۔ تو تحقیق گزر چکی، من قبلکم تم سب سے پہلے، مشرکین، یہود و نصارہ، سارے کے سارے انسانوں، تم سب سے پہلے کیا گزر چکی؟ سنن، سنت کی جمع ہے، اور واقعہ، راستہ، امت، طریقہ، کھلی شاہراہ کو بھی سنن کہتے ہیں، اور وہ طرز زندگی جس کا اہتمام کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو کئی امتیں گزر چکیں، فسیرو، سیرو سارا یسیرو سے ہے، سین یا را اس کا روٹ لیٹر ہے، چلنا پھرنا کسی مقصد کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو فسیرو چلو پھرو، فی الارض زمین کے بیچ میں، فانظرو نون ضا را اس کا روٹ لیٹر ہے، پھر دیکھو، کیفا کیسا ہوا، کانا ہوا، عاقبتو عاقبہ عین قاف با سے ہے، عقب کا مطلب ہوتا ہے ایڑی، یعنی پیچھے سے ہر کام جو کرے اور اس کے پیچھے سے جو انجام آتا ہے نا، اس کو عاقبہ کہتے ہیں۔ اور کیا، کن کا عاقبہ، کن کا سوچنا ہے ہم نے؟ المکذبین جھٹلانے والوں کا۔ مکذب کی جمع ہے مکذبین، اور کذب یکذب تکذیب کہتے ہیں جھٹلانا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کذبہ، کذبہ کا مطلب اس نے خود جھوٹ بولا، لیکن کذبہ کا مطلب ہے اس نے کسی اور کو جھوٹا کہا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، انہوں نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ آپ خود ہی جھوٹے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، ان کے پیغام کو جھٹلایا۔ تو جھٹلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی دوسرے کو جھوٹا کہنا، ٹھیک ہے نا۔ ہذا، یہ ہذا جو ہے اسم اشارہ ہے، بیان ایک بیان ہے، با یا نون سے، بیان کا مطلب ہوتا ہے کھول کے جو چیز کھول کے بتا دی جائے، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، ہادالیہ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا، چلانا اور اس منزل تک پہنچانا، ٹھیک ہے۔ اور ہدایت ہے و اور موعظتن، موعظتن کا روٹ لیٹر واو عین وا ہے، اور واد کا مطلب ہوتا ہے وہ نصیحت جو دل کو پگھلا دے، جو دل کو پسیج دے، وہ موعظتن، اور یہ ایک نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے، ٹھیک۔ چلیں اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، اور ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو کیا کہہ رہا ہے کہ پیچھے دیکھو، اپنے مڑ کے اپنے ہسٹری میں دیکھو کہ کتنی ہی امتیں گزر چکیں، کتنے ہی طرز زندگی گزر چکے، اور چل پھر کر یہ دیکھو کہ ان کا انجام کیسا ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے نا کچھ ٹاپکس ہیں،
جن پر قرآن پاک بات کرتا ہے. اتنی تو پتہ ہونا چاہیے نا ہم کو کہ قرآن کن کن ٹاپکس پہ بات کرتا ہے، تاکہ پھر اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ قرآن کا خلاصہ بتائیں آپ، کہ چھوٹا بریف کر کے ہم کو بتائیں کہ قرآن میں ہے کیا، یا کبھی بچوں کو بتانا پڑ جاتا ہے کہ قرآن کے ٹاپکس کیا ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلے دیکھ لیتے ہیں. 5 مین ٹاپکس ہیں قرآن کے، مضمون. ایک ہے احکام، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، کیا کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا فرائض ہیں تمہارے، کیا نوافل ہیں، کیا یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، چاہے کسی کے کام کے کرنے کا حکم یا کسی چیز سے روکنے کا حکم. پھر علم مناظرہ ہے، یہ مخاصمات ہیں، جو ڈائلاگ ہوئے اور جو ڈیبیٹ ہوئی مسلمان اور نان مسلم کی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشرکین کے ساتھ، کہ مشرکین کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اس کے اوپر مبنی. پھر تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر کہتے ہیں نصیحت، اور آلاء کہتے ہیں نعمتوں کو. تذکیر بآلاء اللہ کا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کے ذریعے سے نصیحت. ٹھیک. پھر تذکیر بایام اللہ، اللہ کے جو قدرت کی نشانیاں تھیں، وہ دن جن پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بہت ظاہر ہوئیں، ان دنوں کے بارے میں بات کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو نصیحت کرتے ہیں. پھر علم تذکیر بالموت و ما بعد الموت، یعنی وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ موت اور موت کے بعد میں آنے والے حالات کا ذکر کر کے انسان کو نصیحت کرتے ہیں. سو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5. احکام، ٹھیک ہے. دوسرا مخاصمات، ڈائلاگ، ڈیبیٹ ود نان مسلمز. پھر تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کے نعمتوں کے کا ذکر. پھر تذکیر بایام اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کی جو جیسے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عروج دیا اور زوال دیا، وہ دن. اور پھر موت اور موت کے بعد کی حالات کا ذکر کر کے جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی. یہ ٹاپکس ہیں قرآن کے. تو یہاں پر ان میں سے کس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ ایام اللہ. شاباش. تذکیر بھی ایام اللہ، کہ وہ کون کون سے دن تھے جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑی طاقتور قوموں کو، یعنی ناٹ انڈیویجولز، قوموں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور جب کہ انہوں نے انتہائی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا، مذاق اڑایا، ٹھٹا کیا، اور سمجھے کہ ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہم دنیا میں پہاڑوں کو تراش سکتے ہیں یا ہم ملکوں کو فتح کر سکتے ہیں، ہمارے آگے کوئی بول نہیں سکتا، ٹائرنٹ بن گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب کو ہسٹری معلوم ہے، اور قرآن کے بیچ میں ان سب اقوام کا ذکر بھی ہے. اب جیسے دیکھیں، رومنز تھے، ایجپشنز تھے، بیبلونینز تھے، گریک تھے، یہ سب کے سب ایسی تہذیبیں تھیں جو بہت ٹاپ پہ جا رہی تھیں، لیکن وہ تباہ اور برباد ہو کے رہ گئیں. اور لوگ ان کو ہسٹری کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ ان کو تباہ کیوں کیا گیا تھا، ان کو برباد کیوں کیا گیا تھا، وہ کیوں زوال پذیر ہوئیں. یعنی اصل میں سوچنے کی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دے کر واپس نہیں لیتا. تو انسان کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان سے چھن جاتی ہیں اور وہ دنیا میں بے عزت ہو کے رہ جاتے ہیں، اور پھر وہ میوزیمز کا حصہ بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسا وقت دکھاتا ہے کہ وہ فرعون جس کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے بندے کتنے سٹیجز سے گزرتے تھے، کتنے دربانوں کے پاس سے گزر کے اس تک پہنچتے تھے، وہ فرعون سامنے پڑا ہوا ہے، اور تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. نہ اس کو قبر نصیب ہوئی، نہ اس کو اس کا پردہ رکھا گیا. وہ ساری زندگی ایسے کھلا پڑا ہوا ہے، اور لوگ آ کر اس کو دیکھ کر کچھ لوگ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں، کچھ لوگ ویسے ہی اس کا معائنہ کرتے ہیں. اور آپ سوچیں اگر جب وہ زندہ تھا وہ کسی کو ایسی اجازت دیتا کہ وہ لیٹا اور اس کے سراہنے اتنے لوگ طرح طرح کے آ کے اس پر کامنٹ کر رہے ہوں؟ ہرگز نہیں. لیکن یہ زوال آتا ہے ان لوگوں کو. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر یہ چیزیں بتاتا ہے کہ تہذیبیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. یہ لوگوں کے لیے کھلی بات ہے، ان کو پتہ ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں جی
تہذیب کا اتنا ٹائم ہوتا ہے، ہر تہذیب آتی ہے اور نیچے جاتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، سوچنے کی بات یہ نہیں کہ یہ زمانے کا آنا جانا ہے، بلکہ اصل میں جو تقوی والے ہوتے ہیں وہ اس سے کیا ہدایت پکڑتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت اور اطاعت سے باہر نکلنا، جو بھی نکلے گا زوال اس کا مقدر ہو جائے گی. میری پیاری بہنوں، مومن کے سوچنے کا طریقہ، متقی کے سوچنے کا طریقہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر بالکل فرق ہوتا ہے، اور ایک عام انسان کا جو اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتا اس کا طریقہ فرق ہوتا ہے. ہمیں بارش آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک نان مسلم کہتا ہے بارش آ گئی ہو، گلومی ویدر، یہ اور وہ، غصہ چڑھتا ہے ان کو اور وہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اور مومن کیا کہتا ہے؟ اللہم صیبا نافعا، اللہ تعالیٰ نفع والی بارش ہو، فائدے والی بارش ہو، یہ تیری رحمتوں والی بارش ہو. ہم کیا کیا سوچتے رہتے ہیں کہ بارش سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں زمین کو، لیکن ایک کافر جو ہوتا ہے، ایک عام انسان جو ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں اچھی لگتی بارش، میرے آنے جانے میں مشکل ہو رہی ہے، اور باقی ساری زمین، چرند پرند، نباتات، اس کے کھانے کس طرح پیدا ہو رہے ہیں، کیسے کٹ کٹ کے دکانوں میں پہنچ رہے ہیں، وہ نہیں سوچتا. لیکن ایک مومن یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کے ذریعے سے تو کس کس چیز کو، کس کس مخلوق کو خیر پہنچا رہا ہوگا. بالکل اسی طرح جب یہ عام لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ تہذیبیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، اور اتنے بڑے بڑے، اتنے طاقتور رولرز اور اتنی طاقتور قومیں، ان کی ٹیکنالوجی آج والوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے، یا کیسے اتنے اتنے ہیوج محل تراش دیتے تھے پہاڑوں میں، وہ آج کے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. تو وہ قومیں کیسے اتنے آسانی سے تباہ ہو گئیں؟ یعنی ان کی ٹیکنالوجی تھی تو ان کو تو ان کی فائدہ پہنچنا چاہیے تھا، ان کی نسلیں آگے چلنی چاہیے تھی. لیکن کیا ہوا؟ کچھ قومیں بالکل برباد ہو گئیں، جڑ تک کٹ گئی، ان کا کوئی بچہ بھی باقی نہیں رہا. کیوں؟ کیا وجہ ہوئی؟ اب ایک عام انسان کہے گا زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، یہ ہو گیا. لیکن ایک مومن یہ سمجھے گا کہ نہیں، انہوں نے زیادتیاں کی، انہوں نے ظلم کیے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انہوں نے زمین میں فساد کیا، تو فساد کا ہمیشہ انجام برا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتیں بھی چھین لیتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے. تو مومن نصیحت پکڑتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہو وہ قرآن کے بیچ میں پڑھ رہا ہوتا ہے، حضرت شعیب کی قوم ہو، حضرت صالح کی قوم ہو، حضرت نوح کی قوم ہو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہو، وہ سب چیزوں کو ان کے پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے کہ ان کا کیا کانٹیکس تھا، کس وجہ سے یہ چیزیں ان کو ملی، کس وجہ سے چھنی. وہ ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کہ یہ زمانے کی اونچ نیچ تھی، ہر ایک کے اوپر آتی ہے تو ان کے اوپر بھی آ گئی. نہیں، اس کی سوچ فرق ہوتی ہے اور وہ ڈیپ تھنکنگ کرتا ہے، کبھی بھی شیلو تھنکنگ نہیں کرتا. اور یہ باتیں بتانے کے بعد کہ دیکھو دنیا میں کتنی تہذیبیں آئیں، چلو پھرو اور ان کا انجام بھی دیکھو، کس طرح وہ بالکل بے وقت ہو کر رہ گئیں اور اب ان کا کیا حال ہے. تو یہ باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں اور کیا میسج دے رہے ہیں مشرکین مکہ کو، یہود کو، یہود کے دوستوں کو، منافقین کو، سب کو، کہ دیکھو اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسولوں کے سامنے تم کھڑے نہیں ہو سکتے، اور اگر تم ان کے خلاف کھڑے ہوگے تو تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسے تمہارے سے پہلے بڑی بڑی طاقتور تہذیبیں، لوگ، رولرز آئے اور ان کا انجام کیا ہوا، بالکل ویسے ہی تمہارا بھی ہوگا. تو سبحان اللہ میری پیاری بہنوں، ہم نے اپنے سوچنے کے انداز کو فرق کر لینا ہے. ہماری زندگی میں بھی جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، ہم ان میں فوراً کے فوراً کیا کریں؟ جب کوئی تکلیف پریشانی آئے تو فوراً دیکھیں کہ غلطیاں کیا ہیں ہماری. جیسے ہم پرانی قوموں کے بارے میں بات کریں نا کہ ان کو کیوں تباہ کیا گیا، کیونکہ ان کی غلطیاں تھیں، ان کو کوتاہیاں تھیں، ان کے ظلم تھے. تو پھر خدا نخواستہ اگر ہمارے اوپر بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو ہم نے یہ سب سے پہلے، اگر مومن ہیں تو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے کہ کیا غلطی، کیا کوتاہی، کیا کمی ہوئی ہم سے. اس کے بارے میں غور کر کے اور پھر اپنے آپ کو درست کرنا، ہدایت پکڑ جانا، نصیحت پکڑ جانا اور اپنے اعمال کو درست کرنا. یہ ہے واز. اور ہدایت کیا ہے، گائیڈنس کیا ملتی ہے متقین کو، کہ وہ کام نہیں کریں گے جو انہوں نے کیے تھے.
جو تباہ ہو گئے. تباہ ہونے والوں کام، فیلئرز والے کام نہیں کرنے. اور سبحان اللہ ایسا لگتا ہے جیسے لوگ قرآن نہیں پڑھتے یا نصیحت نہیں پکڑتے یا اس کا مطلب نہیں سمجھتے یا اس میں ڈیپتھ میں جا کے سوچتے نہیں ہیں. ڈیپ جانے کی تو ضرورت بھی نہیں ہے. اوپر اوپر سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی اتنی بڑی تہذیب کیسے تباہ برباد ہوئی. تو ہم کو یہ ہدایت مل جاتی ہے، گائیڈنس مل جاتی ہے کہ یہ والے کام کرنے والے لوگ تباہ ہوں گے. یعنی کیا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تباہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے والے تباہ ہوں گے. اور کتنے کام ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور زندگی میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور پھر روتے دھوتے ہیں کہ ہمیں کیوں یہ تکلیفیں پہنچ رہی ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں اور صریحاً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. یقین کریں کہ یہ جو مسئلے ہیں نا ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارا مسلمانوں کا روب چلا جانا، اس میں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے. یعنی مسلمان ملکوں کے اندر منافع کے نام پر سود کو رائج کر دینا. منافع کہتے ہیں آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ جمع کرائیے اور فکسڈ منافع ہر مہینے کمائیے. یہ حرام کام ہے، پیسے کے اوپر پیسے کا آنا. ہاں نفع نقصان دونوں کی بنیاد پر ہو کہ اگر ہم کو نقصان ہوا تو آپ کو کچھ نہیں ملنا بلکہ آپ کو بھی نقصان ہوگا، اور ہمیں فائدہ ہوا تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو یہ تو چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ نفع نقصان کی بنیاد پر بزنس ہے تو اس میں پیسہ لگا سکتے ہیں. لیکن جب وہ آپ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ پیسے جمع کرائیں، یہ سرٹیفکیٹس لیں اور آپ کو ہر مہینے بیٹھے بٹھائے 10,000 ملیں گے، 5,000 ملیں گے، 20,000 ملیں گے، تو پھر یہ سود ہے. اور ہم نے اس کو کہا ہے کہ بھی ہم تو لگی بندی ہماری ہونی چاہیے نا کوئی نہ کوئی کمائی. یہ ایک بہت بڑا حرام کام ہے جو آرام سے ہو رہا ہے. پھر عورتوں کے لباس کے بارے میں دیکھیں کہ کیسے ان کے لباس چھوٹے سے چھوٹے، تنگ سے تنگ اور ٹانگیں ننگی اور چاک کھلے اور گریبان بڑے بڑے اور دوپٹہ نام صرف اس لیے کہ فیشن ہے دوپٹہ گلے میں لٹکا لیں گے، اور اگر قمیض کے ساتھ دوپٹہ نہیں ہوگا تو کوئی حرج نہیں. اور دوپٹے کا حال بھی دیکھیں کہ اس کا کیا ہے کہ سر کے بال یا کندھے کو ڈھانپ نہیں سکتا. یہ بڑی بڑی یہ فحش باتیں ہیں، یہ مردوں کے لیے بے غیرتی کی باتیں ہیں اور عورتوں کے لیے شرم اور حیا کی باتیں ہیں کہ جو وہ عورتیں بھول چکی ہیں. تو یعنی کس کس چیز میں اللہ تعالیٰ کی کو جھٹلائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلائیں گے. نعوذ باللہ. نماز پڑھنے کا وقت آتا ہے تو پھر اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے جب ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے. کس نے آپ کو بتایا کہ ٹائم ہے؟ کون سے اسٹیمپ پیپر آپ کے پاس لکھے پڑے ہیں کہ آپ نیک بنیں گے تو آپ کی موت آئے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو اصل میں تو سوچنے کی موعظہ کیا ہے، یہ ہمارا دل پگھلانے والی بات کیا ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کی نافرمانی کر کے بچ تو نہیں نہ سکتے، کہیں جا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی فرما برداری کروا لے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. اللہ ہم کو توفیق دے دے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے آپ کو محبت ہے اور جس سے آپ راضی ہوتے ہیں. یہ دعا تو آپ اپنے دل پہ لکھ لینا، اپنے سجدوں میں مانگے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. بس پڑھتے جائیں اور انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا. دلوں کا کھولنے والا اللہ تعالیٰ ہے. دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی ایسی دولت دے دے کہ مرتے دم تک ہم سیدھے راستے پر رہیں اور نیکی کے کام کریں، اور ہماری نسلیں قیامت تک اللہ تعالیٰ آپ کی فرما بردار پیدا ہوں، قرآن کی خدمت کرنے والی ہوں، اسلام کا پیغام پھیلانے والی ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچوں کو ہدایت کے راستے پر چلتا ہوا مسجدوں کا شوقین، قرآن کا شوقین بنا کے ہم کو دکھا. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر. نیک دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. جو دعا آپ ایسی ہدایت کے لیے مانگتے ہیں نا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہتے کہ میں آپ کی دعا نہیں سنوں گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کہتے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہوا ہے قرآن پاک میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب کوئی پکارنے والا، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا. بس اس کو کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اس کو چاہیے کہ میری بات مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور پھر مجھ پر یقین رکھے کہ میں نے دعا سن لی اور میں اس پر قدرت رکھتا ہوں کہ
میں اس کی دعا کو پورا کروں، ایمان رکھے میرے پر. تو ہم یہ دعا کرنی شروع کر دیں اپنے حالات دیکھ کے، اپنے معاشرے کے حالات دیکھ کے. ہماری سیلیبریشنز دیکھ لیں، کتنے کتنے فنکشنز ہوتے ہیں، کتنے کتنے پیسے اس پر لٹائے جاتے ہیں، اور کتنے ناچ اور گانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ شادیاں ٹوٹتی کیسے ہیں. اور لوگوں کو یہ غم، اس غم سے زیادہ کہ شادی ٹوٹی ہے، یہ غم ہوتا ہے کہ اتنا پیسہ لگایا تھا اور وہ ضائع ہو گیا. سبحان اللہ، یہ حقیقت ہے. استغفر اللہ العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. یعنی وہ خوشی کا دن جو اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ عطا کیا اور دو خاندان آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، اس دن اچھے سے شیطان کو خوش کرتے ہیں. اس دن سب سے بڑا دن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اس دن جو شکرانے کا دن ہے وہ شیطان کو خوش کرنے میں لگا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ایک ہی دفعہ تو شادی ہونی ہے، اب خوش نہیں ہونے دیتے یہ لوگ. خوش ہونا، اللہ کو ناراض کر کے خوش ہونا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ ہم خوش رہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. یہ لکھا ہوا ہے نا یہاں پر، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جو اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے ہیں ان کا انجام دیکھ لو. تو پھر اب اتنی شادیاں ٹوٹتی ہیں. کبھی بھی کسی نے یہ نہیں غور کیا کہ بھئی شادی کیوں ٹوٹی؟ وہ لڑائی ہو گئی، اس کی بحث ہو گئی، نہیں، کیوں ٹوٹی؟ کیوں ٹوٹی؟ کون سی نافرمانی کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تو ایک نعمت تھی. کہاں پہ نافرمانی ہوئی اللہ تعالیٰ کی؟ بس وہیں اسی چیز کو پکڑ کر اور پھر نصیحت لینی ہے اور توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے. اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. مومن متقی کبھی مایوس نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا ہے پہاڑ جتنے گناہ لے کے جاؤں گا اس سے بڑی رحمت ملے گی. تو میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں پلٹ کے اس چیز کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاف کرنا اچھا لگتا ہے، انسانوں کو نہیں اچھا لگتا. انسان سمجھتے ہیں کہ معاف کر دیں گے تو ہمارا روب چلا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رب العالمین ہے، رب العالمین، سب جہانوں کا رب ہے، وہ معاف کرنا پسند کرتا ہے، وہ معاف کرنا پسند کرتا ہے. تو سبحان اللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت امید رکھتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، آپ ہم کو معاف کر دیجئے. اللہ ہمارے حالات کو درست کر دیجئے، ہمارے ایمان کو بڑھا دیجئے، ہمیں نیکیوں کے مواقع دیجئے تاکہ ہم آپ کو راضی کر سکیں، اور اس دنیا سے اس وقت ہم کو لے کے جانا اللہ تعالیٰ جب آپ ہم سے راضی ہوں. آمین. بارک اللہ فیکم. یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. ٹھیک؟ آمین. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.